بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے۔ آج کا موضوع ہے بیٹی ایک رحمت ہے۔ لڑکیوں کے اسکول میں آنے والی ایک نئی ٹیچر انتہائی خوبصورت اور تعلیمی طور پر بھی مضبوط تھی، لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی، مطلب وہ کماری تھی۔ تمام لڑکیاں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں اور مذاق کرنے لگیں کہ میڈم آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہ کی۔ میڈم نے ان کو 2-4 دن تک تو کسی بات کا جواب نہ دیا، مگر انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر یہی سوال رکھا تو ایک دن میڈم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ میڈم نے داستان کچھ یوں شروع کی کہ ایک عورت کی 5 بیٹیاں تھیں اور شوہر نے اس بار اس کو دھمکی دی کہ اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو اس کو باہر کسی سڑک یا چوک پر پھینک آئے گا۔ خدا کی مرضی کہ 6ٹھی بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ شوہر نے بیٹی کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے بیچوں بیچ چوک پر رکھایا کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا۔ ماں پوری رات اس ننھی جان کے لیے دعا کرتی رہی اور روتی رہی اور اپنی بیٹی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن صبح والد جب چوک سے گزرا تو دیکھا کہ کوئی بچی کو نہیں لے کر گیا، بچی وہیں پڑی ہوئی ہے۔ باپ نے بیٹی کو گھر واپس لایا۔ والد روز یہی کام کرتا، رات کو بیٹی کو چھوڑ آتا اور صبح دیکھتا کہ اسے کوئی نہیں لے کر گیا تو اسے اٹھا کر واپس لے آتا، یہاں تک کہ یہ کام کرتے کرتے تھک گیا اور خدا کی مرضی پر راضی ہو گیا اور گھر لے آیا اور بیوی سے کہا کہ اسے سنبھالو، میں اسے نہیں دیکھوں گا اور نہ ہی اسے بلاؤں گا، مگر تم اسے سنبھالو۔ پھر خدا نے کچھ ایسا کیا کہ 2 سال بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، لیکن چند دن بعد بیٹیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی اور پھر دوسرا بیٹا ہوا اور اسی طرح اس کی ایک اور بیٹی فوت ہو گئی، یہاں تک کہ 5 بیٹے ہوئے، لیکن ہر بار اس کی بیٹیوں میں سے ایک اس دنیا سے چلی جاتی۔ صرف ایک ہی بیٹی زندہ بچی اور وہ یہی بیٹی تھی جس سے وہ باپ جان چھڑانا چاہتا تھا اور رات کو چوک پر رکھاتا تھا۔ ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ادھر 5 بیٹے اور ایک بیٹی، سب بڑے ہو گئے تھے۔ ٹیچر نے کہا پتہ ہے جو بیٹی زندہ رہی وہ کون ہے؟ لڑکیوں نے پوچھا نہیں ہمیں تو نہیں پتا، آپ بتائیں۔ کہنے لگی وہ میں ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ میرے والد اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کوئی دوسرا نہیں جو ان کی خدمت کرے، بس میں ہی ان کی خدمت کیا کرتی ہوں، اور 5 بیٹے کبھی کبھی آ کر باپ کا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ یہ وہی ان کے 5 بیٹے ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے وہ مجھے بھی چوک پر چھوڑ آتے تھے کہ ان کو بیٹوں کی چاہت تھی، لیکن آج وہ بیٹے کبھی کبھار آتے ہیں اور حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ والد ہمیشہ رو رو کر مجھ سے کہا کرتے ہیں میری پیاری بیٹی، جو کچھ میں نے بچپن میں تیرے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بیٹی کی باپ سے محبت کے بارے میں ایک قصہ پڑھا تھا کہ ایک باپ بیٹے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا اور بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر ہار رہا تھا۔ دور بیٹھی بیٹی باپ کی شکست برداشت نہ کر سکی، وہ دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئی اور لپٹ کے روتے ہوئے کہنے لگی بابا آپ میرے ساتھ کھیلیں تاکہ میں آپ کی جیت کے لیے ہار سکوں۔ سچ ہی کہا جاتا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور پیغام آپ کی نظر کرتا چلوں گا کہ گدھ ایک مردار گوشت کھانے والا پرندہ ہے جس کی فطرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک غور و فکر کا پیغام دیا ہے۔ اس کا کھاتے ہوئے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر بھاگتے بھاگتے کھایا ہوا الٹ دیتا ہے، الٹی کے بعد پھر کھانے لگ جاتا ہے، پھر بھی پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ بار بار یہی عمل دہراتا ہے لیکن بھوک نہیں ختم ہوتی، کیونکہ وہ حرام اور مردار کھاتا ہے۔ یہ قدرت کے وضع کردہ آفاقی اصول ہیں جو حرام کھانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کو اختیار دے کر بھرپور موقع دیتی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، مگر سحری کی لذت سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ مال حرام کھانا تمہارے لیے ایک مشقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حرام کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا لیکن تمہاری بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہو یا پیاری لگی ہو تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے تاکہ اور آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔